نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دورہ قرآن 2009 کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتے ہوئے اور اس نعمت پہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جو اس نے ہمیں نصیب کی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن آج نہیں ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اس طرح ہم میں سے بھی کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو موقع آج ہمیں ملا ہے یہ دوبارہ ملے گا بھی کہ نہیں، اور جس سفر کو ہم نے شروع کیا ہے کیا ہم اس کو پورا کر بھی پائیں گے کہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی امیدیں رکھتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اس سفر کو پورا کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب وہ دن بھی دیکھیں کہ جس دن ہم قرآن پاک کے اس سفر کو مکمل کر چکے ہوں، اور کم از کم ایک حجت تو ہماری زندگیوں میں قائم ہو جائے کہ اللہ ہم نے اس زندگی میں تیری کتاب کو سمجھنے کی ایک کوشش تو کی تھی، چاہے وہ مختصر ہی نوعیت کی تھی۔ براہ راست پارے پہ جانے سے پہلے 2-3 باتیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو زیادہ بہترین طریقے سے گزارنے کا سبب بنیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلام کو سننے سے پہلے دل کے اندر اس بات کا یقین رکھ لیں کہ یہ رب کا پیغام ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی نقص سے پاک ہے۔ جب دل کے اندر یقین لے کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جذب کی کیفیت بڑھ جائے گی۔ دوسری چیز جو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے سوچنی ہے وہ کیا ہے کہ اس وقت یہاں بیٹھتے ہی ہم نے اپنے ذہنوں کو پچھلی تمام معلومات سے خالی کر دینا ہے۔ اللہ کے کلام کو دل کی بالکل خالی زمین پہ محسوس کرنا ہے۔ پہلے سے معلومات، پہلے کی یادداشتیں یا پہلے سے کچھ سنی ہوئی باتیں وہ بھی یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس وقت ہم نے اس کو بالکل ایسے سننا ہے کہ جیسے مجھے کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ اللہ کا کلام سمجھ ہی تب آتا ہے جب ہم اس کو خالی ذہن سے سیکھتے ہیں۔ تیسری چیز، آج ہی سے نیت کر لیں کہ جو سنوں گی اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق اس پہ عمل بھی کروں گی۔ گویا کہ آپ کہہ لیں کہ اس کو امام بناؤں گی، یہ میری زندگی کا امام بنے گا، یہ میرا قبلہ بنے گا، اس کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے لیے پریکٹیکلی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جس دن جو بات ہمارے سبق میں آئے فوراً اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے سنتے سنتے نیت کر لیا کریں کہ اب اس پہ میں عمل کیسے کروں گی۔ اللہ کے راستے میں دینے کی آیت آتی ہے نا، تو سوچ لیں 50 سینس، 25 سینس، 10 سینس، 5 سینس میں ضرور اللہ کے راستے میں دے دوں گی کہیں بھی، تاکہ جب یہاں سے اٹھیں تو عمل والے بن کے اٹھیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے قرآن کا علم اور اس کا عمل ساتھ ساتھ کیا۔ انشاءاللہ یہ صرف علم کا سفر نہیں ہوگا، عمل کا سفر بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس سفر کو آسان کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ آمین۔ یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ اس کا ٹاپک ہے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 5ویں نمبر کی وحی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ علق، سورۃ مزمل، سورۃ مدثر کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھیں، لیکن سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، تو گویا کہ آج آپ کی اور میری زندگی کا بھی ایک اہم باب کھلنے والا ہے، ایک دروازہ کھلنے والا ہے۔ ہم وہاں سے گزر کے ایک ایسی منزل پہ چڑھنے والے ہیں کہ جو صراط مستقیم کو جاتی ہے، اور جس کا دوسرا کنارہ جنت اور رب کی رضا کی طرف کھلتا ہے۔ اور ایک بندہ مومن کی زندگی میں یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں زندگی ویسی بسر کروں جیسی تو چاہتا ہے، اور جب میں یہاں سے نکلوں تو بس پھر میں تیری رضا کو پا چکا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا پہلا لفظ سورۃ فاتحہ میں جو آتا ہے وہ الحمدللہ ہے، اللہ کی تعریف۔ الحمد کے دو معنی ہوتے ہیں، شکر اور تعریف۔ تو کیا ہوا؟ سارے شکر، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنانا چاہتا ہے، اور شکر گزار دل ہی وہ برتن ہے جو رب کی رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ وہاں سے پھر خون کی طرح سارے جسم میں وہ شکر سرایت کرتے کرتے جسم کے ایک ایک عضو سے شکر بالجوارح کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہم نے اس وقت کس بات پہ شکر کرنا ہے؟ اس بات پہ شکر کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرے کلام کو کھولا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم نے صرف قرآن کہا، یہ تو وہ چیز ہے جو انسانیت کے نام رب کا پیغام تھی۔ یہ وہ موڈ آف لائف ہے جو دنیا میں بھی انسانوں کو ترقی دلواتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کا مستحق بنائے گا۔ تو شکر اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ شکر کرنے والا جو ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے جو اس کو مطلوب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ کے نام سے شروع کیا۔ اللہ کے نبی کا بھی یہی حکم ہے، اور قرآن پاک میں عملی طور پہ بھی یہ پتہ چل گیا کہ کوئی کام کوئی بات شروع کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنے کسی کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتاتا ہے کہ میری زندگی کا ہر کام تیرے نام سے شروع ہوگا، اور تو اپنی رحمتیں لے کے آ جا، تو مجھے اپنی رحمتوں کی چھایا میں لے لے اور میرے اس کام کو مکمل طور پہ کر دے۔ اور اگر میں یہ بسم اللہ نہ پڑھوں تو گویا کہ انسان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے اس کام کو ابتر کر دے، اس کو برا کر دے، اس کو خراب کر دے۔ اللہ کی ذات نے ہمیں کیا کچھ دیا، سوچئے تو صحیح۔ وہ ذات جس کی نعمتیں لیتے لیتے آج یہاں تک پہنچے، اس نے صرف ہماری ضروریات کو ہی پورا نہیں کیا، اس نے ہماری خواہشات کو بھی پورا کیا۔ اس نے پیاس دی تو ساتھ پانی بھی دیا، اس نے نیند دی تو ساتھ ہی ساتھ اس نے پھر آرام دہ بستر بھی دے دیے۔ صرف ایک نظر شکر بھری ڈالتے جائیے، آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے بھرتا جائے گا۔ شکر جو ہے وہ زندگی میں شیرینی پیدا کرتا ہے، زندگی میٹھی ہو جاتی ہے، جیسے شکر کے ڈالنے سے آپ کی چائے میٹھی ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے شکر ہے، شکر کر لیں تو چینی بن گئی، سکر کر لیں تو انگلش میں میٹھا ہو گیا، شوگر کر لیں تو انگلش میں۔ کیا آپ کو ان سب کا ربط نہیں مل رہا؟ کڑوی چائے کو چینی میٹھا کرتی ہے، اس طرح زندگی کی تلخیوں کو شکر میٹھا کر دیتا ہے۔ نعمتوں کو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور مشکلوں اور آزمائشوں کے دن آرام سے گزرنے لگتے ہیں، پھر مصائب جھیلنا آسان ہو جاتے ہیں۔ جو مطلوب ہے وہ شکر ہے۔ ناشکرا انسان دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں، جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، وہ کہاں سے آئے گا؟ تو لہٰذا اپنی تمام نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہر سانس کے ساتھ اگر 2 دفعہ بھی شکر کہیں گے نا تو صرف سانس کے اندر جانے اور سانس کے باہر آنے کا حق ادا نہیں ہوگا، باقی نعمتوں کو تو کہاں کہیں گے۔ اور شکر اصل میں ایک پازیٹیو اپروچ کا نام ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، جو تو نے مجھے دیا میں اس کے قابل نہیں تھی، اور جو مجھے نہیں ملا یہ تیرا فیصلہ ہے، میں تیرے اس فیصلے پہ راضی ہوں۔
ہم اپنی زندگیوں میں اگر اس رویے کو اپنا لیں تو ہماری اجیرن زندگیاں خوشگوار زندگیوں میں بدل جائیں، ہماری سلگتی ہوئی راتیں پرسکون راتوں میں بدل جائیں۔ لیکن شیطان نے چونکہ خود بھی ناشکری کی، وہ ہمیں بھی ناشکرا بنانا چاہتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کو نہ مانے اور غیر کی طرف جائے وہ ناشکرا ہے، تو ہم شکر کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو شروع کرتے ہیں، اور اگر الحمد کا دوسرا معنی تعریف لے لیں تو پھر تو کیا ہے، ساری تعریفیں رب کی ہیں۔ کیوں رب کی تعریفیں؟ اس لیے کہ اس نے سب کچھ بنایا۔ کسی کے پاس بھی کوئی نعمت دیکھیں گے نا تو فوراً تعریف اللہ کی نکلے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ حسد پیدا نہیں ہوگا، جلن اور کڑن پیدا نہیں ہوگی۔ فوراً کہیں گے کہ جو اس کو دے سکتا ہے کیا وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ پھر آپ کے دل سے ساری غلط چیزیں نکل جائیں گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو ساتھ ہی جب آپ الرحمن الرحیم کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ انسان ذرا لاڈلا ہونے لگتا ہے، ایک لاڈلے بچے کی طرح، کوئی بات نہیں، کچھ بھی کر لوں، میرا رب بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ ساتھ ہی مالک یوم الدین آ گیا کہ دیکھو بگڑنا نہیں، آگے مالک یوم الدین کی قید بھی ہے، وہ بدلے کے دن تمہیں بتائے گا۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی سوچ سیدھی ہونے لگتی ہے، پھر وہ انجام کو سامنے رکھ کر کام کرنا شروع کرتا ہے، اور جب اس کو اللہ کی معرفت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اپنے آپ کو اپنے حال پہ لے آتا ہے کہ اللہ میں بندہ، تو مالک، تو آقا میں تیرا غلام، تو رازق میں مرزوق، تو دینے والا میں لینے والا، میرا تو اوقات، میری اوقات تو بس بندگی کی ہے۔ ان دو لفظوں میں ایاک نعبد اور ایاک نستعین میں دعویٰ بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ یہ جو لفظ نعبد ہے یہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک لفظ مستقبل کا معنی بھی دیتا ہے اور حال کا بھی دیتا ہے۔ حال کا معنی لیتے ہیں تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں اور صرف تجھ سے مدد مانگتی ہوں، اور اگر مستقبل کے لیے ہم اس کو استعمال کریں تو یہ ایک وعدہ بن جاتا ہے کہ اللہ آج تک جو ہوا سو ہوا، لیکن آج کے بعد میری جبین جھکے گی تو تیرے سامنے جھکے گی، اور پھر انسان کی عبادت خوبصورت ہونے لگتی ہے، تشکر کے جذبات آنے لگتے ہیں، پھر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ پھر انسان جھکنا چاہتا ہے، پھر وہ ٹوٹنا چاہتا ہے، پھر اس کو اپنا رب سب سے پیارا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندگی کے مقام پہ آنے لگتا ہے، اور عبادت کے اندر جہاں خوف بھی ہے وہاں امید بھی ہے، وہاں محبت بھی ہے، کیونکہ رب بڑا رحمان ہے۔ وہ اس اندیشے میں جیتا ہے کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ یہ نہیں کہتا چھوٹی سی بات ہے، خیر ہے نا، سب کر رہے ہیں، نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، وہ بڑی ذات میری چھوٹی سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس طرح انسان پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کرتے 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 آگے سے آگے جاتا ہے، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ دعا مانگ رہا ہے اب انسان، جب اس کو پتہ چلا میں چھوٹا ہوں، لینا رب سے ہی ہے، تو پھر اب کیا ہے کہ اللہ تو مجھے مانگوں گا تو بہت کچھ، لیکن تو مجھے پہلے صراط مستقیم کا راستہ دے۔ اور یہ راستہ کون سا ہے؟ جو دنیا کی ترقیوں اور عزتوں اور محبتوں سے گزر کے کل جنت کے اندر انسان کو داخل کر دے۔ ایسا انسان جب اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اس کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں، تو اس کو یقین آنے لگتا ہے کہ میرا رب جس نے سورج، چاند، ستاروں کو راستہ دکھایا، سورج کو بتایا تم دن میں آنا، چاند کو بتایا تم رات کو آنا، جو گرمی کے بعد سردی کو اور سردی کے بعد گرمی کو، رات کے بعد دن کو اور دن کے بعد رات کو لاتا ہے، پھر ایسا بندہ اسی رب سے کہتا ہے اللہ تو مجھے بھی بتا میں کیا کروں۔ وہ ساری زندگی اللہ سے پوچھتے پوچھتے گزار دیتا ہے کہ اللہ تو کس سے راضی ہے، تو کس چیز سے راضی ہے، تو بتا کہ میں کیا کروں، مجھے زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسا بندہ پھر اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ رب سے پوچھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ کے نہیں جیتا، وہ رب سے پوچھ کے جیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میری آخری ملاقات میرے رب سے ہونی ہے، اور صراط مستقیم کا مانگنا ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ تو بتا میں وقت کہاں گزاروں، اللہ بتا میں کیا کروں، اللہ بتا میرا مال کہاں لگے، اللہ تو بتا میری جوانی کہاں لگے۔ اس کی خاموش باتیں اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس طرح بندے کا رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ ایک آسمان پہ رہنے والی ذات ایک ذرے سے بھی چھوٹی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق جڑتا ہے، اور دن میں 17 بار نمازوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھا
اس کے ساتھ اگر آپ پیج نمبر 4 اور 5 میں اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ مسائل لکھے گئے ہیں سورۃ الفاتحہ کے متعلق، انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے۔ اور اس میں سے ایک چھوٹی سی بات تو یہی ہے کہ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن ہم نے ابھی تک زندگی میں اتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کا اثر ہماری زندگی پہ کتنا آیا اور کیا ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم نے آہستہ آہستہ دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی سورۃ فاتحہ کو زندہ کر سکیں۔ پھر انسان تڑپ کے کہتا ہے کہ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ تو مانگا ہے، ہدایت تو مانگی ہے، لیکن صراط الذین انعمت، انعام والوں کا راستہ دکھا۔ یعنی قرآن تو تھیری بتائے گا، اس میں تو ریٹن باتیں پتہ چلیں گی، یہ کرو اور وہ نہ کرو، لیکن عمل کے لیے کچھ لوگوں کے نقش قدم بھی دکھا جن پہ ہم چل سکیں، اور وہ اللہ کے نبیوں کے راستے، وہ صدیقین اور شہداء کے اور صالحین کے راستے۔ اے اللہ تو مجھے بتا کہ میں کیسے چلوں، ہاں مغضوب اور ضالین کے اندر نہ کرنا۔ مغضوب کون ہوتے ہیں؟ حد سے زیادہ سختی کرنے والے، جو دین کو اتنا سخت کر لیں کہ لوگوں کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جائے، اپنی ذات پہ بات آئے تو معاملوں کو نرم کرنے والے، اور لوگوں کے لیے بات کرنے والی ہو تو اتنا سخت مسئلہ بتا دیں، اتنا سخت فتویٰ دے دیں کہ بیچارہ جو بھی بچے کی طرح لڑکتا ہوا ہدایت کی طرف آ رہا تھا اس کی چیخیں نکل جائیں اور وہ اس مسئلے کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا۔ اور ضالین کون ہے؟ حد سے زیادہ نرمی کرنے والے۔ یہی صفات اپنے وقت میں یہود اور نصارہ کی تھی۔ یہود نے دین میں سختی کی اور دین کو مشکل کر لیا، نصارہ اتنے محبت میں آگے بڑھے، غلوف کیا کہ جو مرضی کرتے رہو، اللہ کا اکلوتا بیٹا آئے گا اور تمہیں بخشوا لے گا۔ یہ دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انعام والے لوگوں کا راستہ میں ہمیں ان کا راستہ دے کہ جو واقعی تیرے راستے پہ چلیں۔ اب دیکھیے کہ ہدایت جو ہے نا، یہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے، یہ ایک قسم کا پریزرویٹو ہے آپ کی نعمتوں کو محفوظ کرنے کا۔ ہدایت کی نعمت کے ساتھ آپ کو مال مل جائے نا تو وہ مال آپ کے لیے نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال جو ہے وہ رجل صالح ان کو کوئی نقصان نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے کہاں استعمال کرنا ہے، وہ اس سے اچھا استعمال کرتا ہے۔ آپ کو اولاد ملی، آپ کے پاس ساتھ ہدایت تھی کہ اس بچے کی تربیت کیسی کرنی ہے، اس کو کیسے پالنا ہے، وہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اللہ نے آپ کو گھر دیا، اللہ کی نعمت تھی، ساتھ ہدایت بھی تھی کہ اس گھر میں کیسے رہنا ہے، کیا چیزیں ہوں کیا نہ ہوں، وہ ہدایت آپ کی اس نعمت کو بڑھانے کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب ہم نے اپنے لیے کچھ نیت کرنی ہے کہ کیا واقعی میری زندگی میں شکر ہے، کیا واقعی میں اللہ کی مطلوب بندی بننا چاہتی ہوں۔ اور اگر آپ یہ کہہ دینا کہ اللہ کو جو بندہ مطلوب ہے نا، کیسا بندہ ہو، کیا اس کے احساسات اور کیا کیفیات ہوں، تو سورۃ فاتحہ اس بندہ مومن کی ایک چھوٹی تصویر ہے اور قرآن پاک اس کی ایک بڑی تصویر ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک پورے ایمان والے کی زندگی کا حصار کرتی ہے، اور پورا قرآن پاک سورۃ فاتحہ کے مضامین کو کھول کے بیان کرتا ہے۔